صلہ علیہ تو اس کے معنی دعا کرنا، اس کا صلہ علیہ دعا کا صلہ علیہ تو دعا علیہ کے معنی بد دعا کرنا، تو ان کے لیے دعا کر، بے شک تیری جو دعا ہے ان کی تسکین کا سبب ہے، واللہ سمجھا۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرتے بندوں کی وجہ سے وہ صدقات، وہی صدقے وصول کرتے ہیں، وہی توبہ قبول کرنا۔ ان جو 7 آدمی ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، ان سے کہہ دے عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اس کا رسول مومن، کل گزر چکی ہے بات، اور تم عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ، وہ خبر دے گا اس کاروائی کی جو تم کرتے۔ وآخرون، اور کچھ اور ہی، مرجون، وہ مؤخر کیے گئے، الارجاء التاخیر، مرجع ایک فرقہ ہے، ان کو اس لیے مرجع کہتے ہیں کہ وہ اعمال کو ایمان سے پیچھے ہٹا، کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں، صرف کلمہ پڑھ لو ایک بھی عمل نہ ہو بس بیڑا پار۔ تو ارجاء اسی مادے سے ہے، مرجونا اے مؤخرون، الارجاء التاخیر۔ کچھ اور ہیں جن کو مؤخر کیا گیا اللہ کے حکم کے لیے، وہ آگے آئے گا، والا ثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 ہیں، ان کے نام بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ چونکہ خاص تھے، نزدیکاں را بیش بود حیرانی، ان کا امتحان ذرا سخت، یا تو اللہ سزا دے گا یا رجوع کرنا ہے، واللہ علیم۔ پھر منافقین کی ترغیب کی طرف لو، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ اب شان نزول ذرا توجہ سے سمجھیے۔ مسجد قباء مدینہ طیبہ سے تقریباً 2.5 میل کے اندازے میں دور ہو، اس مسجد قباء کے قریب ہی منافقوں نے ایک مسجد تعمیر۔ ابو عامر راہب ان کا پادری تھا، پڑھا لکھا تھا، من اخبث الناس، خبیث-تر آدمی۔ انہی کی بیٹے غسیل الملائکہ جو احد میں شہید ہوئے تھے، جن کو فرشتوں نے غسل کیا۔ باپ دیکھو کیا ہے، بیٹا کیا ہے، عبداللہ ان کا نام، حنظلہ ان کا نام تھا، حنظلہ ابن ابو عامر۔ خیر، تو اس منافق نے اور منافقوں کو اکسایا کہ یہاں مسجد قباء کے قریب ہم مسجد بناتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے واقف نہ ہو سکے، اور اس سلسلے میں ان کو دین حاصل نہ ہو، بے خبر رہیں۔ یہ ہمارا اڈا بھی بنے گا، ہم یہاں مشورے بھی کریں گے اور ان کو وہاں سے روک دیں گے، لیکن بہانہ یہ کریں گے کہ حضرت مسجد قباء بھی دور ہے، مسجد نبی بھی دور ہے، ہمارے محلے میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تو ہم نے مسجد بنائی ہے اور آپ وہاں افتتاح کریں، نماز وہاں پڑھیں، تاکہ ان بوڑھوں کو، بیماروں کو وہاں چھوڑیں۔ آپ ان دنوں غزوہ تبوک کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابن کثیر، بیضاوی، معالم التنزیل، روح المعانی، کبیر سب میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، انشاءاللہ العزیز غزوہ تبوک کے سفر سے واپسی پر میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ تم نے اچھا کام۔ ابھی راستے میں تھے واپسی پر، اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ یہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ان لوگوں نے مسجد بنائی ضرارن، یہ مفعول لہو ہے، لأجل ضرر المسلمین، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، اور کفر کی بنیاد پر، لأجل الکفر، اور لأجل تفریق بین المومنین، یہ سب مفعول لہو، مومنوں میں تفریق ڈالنے کی۔ وإرصادا، اور مورچہ، اڈا اور مورچہ
اس شخص کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتا رہا، ابو عامر راہب، اس سے پہلے، اور یہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے حضرت نے ارادہ کیا الا الحسنى، حسنى سے ہوتا ہے، موصوف کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں الفعلۃ الحسنى، کاروائی اچھی، بعض ارادۃ الحسنى نکالتے ہیں، بعض خصلۃ الحسنى نکالتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ البتہ نہ کھڑا ہو تو اس مسجد میں کبھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر ہوئی ہے پہلے دن سے، یعنی مسجد قباء، زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابی بھیجے، جن میں حضرت مان ابن عدی، مالک ابن دخشن، عامر ابن سکن، وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے مسجد ضرار کو آگ لگا دی اور جلا کر کے راکھ کر۔ مالک ابن دخشن، مان ابن عدی، عامر ابن سکن اور وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ، مسجد جلا ڈالی آپ کے حکم۔ فرمایا وہ جو مسجد قباء ہے اس میں آپ ٹھہرے تو بہتر ہے، کیوں؟ اس میں مرد ہیں، پسند کرتے ہیں کہ خوب طہارت کریں، اور اللہ تعالیٰ یحب المطہرین۔ ابو داؤد میں بھی روایت، ترمذی میں بھی، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ نے قباء والوں کو بلایا، فرمایا تمہاری کون سی طہارت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ کہنے لگے حضرت ہم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو پہلے الاستنجاء بالاحجار کرتے ہیں، پھر الاستنجاء بالماء کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو لازم پکڑو، اللہ نے تمہاری تعریف کی، الاستنجاء بالماء۔ کیا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد رکھی تقویٰ پر، اللہ تعالیٰ سے اور نظام پر، یعنی ایک ہے مسجد قباء، اس کی عمارت کی بنیاد ہے رب کی رضا پر، اس کے تقویٰ، وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اعلیٰ شفا جرف؟ چوتھے پارے میں میں کر چکا ہوں، شفا فتح سے ہو تو اس کے معنی کنارہ، شفا کثرے سے ہو تو اس کے معنی صحت یابی۔ یہ گڑھے کے کنارے پر ہے جو گرنے والا ہے، فنہار ابھی کنارے تھا۔ یہ جو منافق ہیں، کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، یوں سمجھیے کہ موت کے کنارے گڑھے پر ہے، گڑھا ہو نا کھڈا ہو، اس گڑھے کے کنارے پر کوئی ہو تو پھر آخر ہاتھ تو وہی ہے نا، گرا تو نیچے جائے گا۔ اب کسی کی 70 سال عمر، کسی کی 80 سال، یہ گڑھے کے کنارے پر ہیں، اور انہوں نے گڑھے کے کنارے پر یہ مسجد بنائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فنہارا بھی لے گری اس کو دوست، اللہ تعالیٰ ہدایت کی سزا میں۔ یہ جو ان کی عمارت تھی، ہمیشہ ان کے دلوں میں تردد قدری تھی۔ جب آدمی کا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے تو صدمہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ میں نے کیا سمجھا تھا، بنایا تھا، ہوا کیا۔ ہاں، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، دل ہی نہ رہیں، سمجھ ہی نہ رہے، تو پھر ان کو صدمہ بھول سکتا ہے، ورنہ یہ صدمہ ان کے لیے کم نہیں۔ بندہ والی مت، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے، اس چیز کے بدلے میں کہ بے شک ان کے لیے جنت ہوگی۔ لڑتے اللہ کے راستے میں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدہ اس کے ذمہ سچا تورات، انجیل اور قرآن، اور کون زیادہ پورا کر سکتے اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے۔ پس خوش ہو جاؤ اپنے بیعکم، اپنے سودے پر، وہ سودا جو بایا تم نے رب سے کیا ہے، اور یہ وہ کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، سائحون روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف ناہون عن المنکر، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی اور خوشخبری سنانے میں۔ ما کان للنبی، نئی شان کی نبی کی، لائق نہیں تھا نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ کہ استغفار کرے مشرکین کے لیے،
اگرچہ ہوں قریبی رشتے دار، بعد اس کی ان کے سامنے واضح ہوگی کہ بے شک اصحاب النار جہنم میں دوزخ والے ہیں۔ اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ، پر جس وقت واضح ہو چکا ان کے لیے کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرہ منہ سے بیزار ہو۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ آہوزاری کرنے والے حلیم، آمین اللہ تعالیٰ تاکہ بہتائے کسی قوم کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دی ہو، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح کر دے وہ چیز جس سے ان کو ڈرنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک آسمانوں کو اور زمین کا یحیی و یمیت، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے ورے کوئی ولی نہ ہے نصیر مدد۔ البتہ تاکید سے رجوع فرما اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار، وہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی فی ساعات العسرۃ تنگی کی گھڑی میں، بعد اس کے قریب تھے ٹیڑھے ہو جاتے دل اے گروہ ان میں سے، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، بے شک ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان۔ وعلی الثلاثۃ، اور ان تینوں پر بھی وہ جو پیچھے چھوڑے گی، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو چکی ان پر ان کی جانیں، اور یقین کر لی انہوں نے کہ کوئی جائے پناہ نہیں اللہ تعالیٰ سے مگر اسی ہی کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رب اوپر ان لوگوں کا ذکر تھا جو جہاد سے جان چراتے ہیں، کچھ منافق ہونے کی وجہ سے اور کچھ سستی کی وجہ سے۔ اب آگے ان لوگوں کا ذکر ہے، ان مومنین کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جانیں بھی پیش کرتے ہیں، مال بھی پیش کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے خرید بھی مومنوں سے جانیں بھی اور مال۔ یہ اشتراک کا لفظ جو ہے مجازی طور پر، کیونکہ اشتراک ہوتا ہے غیر کی ملک میں، تو مومن کی جان بھی رب کی ملک ہے، اس کا مال بھی رب کی ملک ہے، تو اپنی ملک میں تو اشتراک ہوتا نہیں۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، تو اشتراک کا لفظ صرف مجازی طور۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا، کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے اور قتل کیے جاتے، وعدن علیہ حق۔ گزر چکے بیضاوی وغیرہ کے حوالے سے کہ مفعول مطلق ہے، وعدہم اللہ وعدن حق لہم حق۔ یہ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اے مومنو، خوش ہو جاؤ اپنے سودے پر جو تم نے رب سے، ذالک الفوز۔ رب اوپر ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جانیں خریدی۔ اب مومن کون ہیں؟ التائبون، کہتے ہیں خبر ہے مبتدا محذوف کی، ہم التائبون، مومن وہ ہیں التائب، گناہ سے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، شائع۔ شائعون کی تفسیر بیضاوی، روح المعانی، کبیر، قرطبی وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیاحت امتی الصوم، میری امت کی سیاحت ہے روزہ رکھنا، یہ حدیث۔ اس کی پیروی میں شائعون کے معنی کرتے ہیں الصائمون، روزہ رکھنا۔ دوسری تفسیر شائعون کے معنی ہیں چلنے والے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاد کے لیے سفر بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ تیسری تفسیر کہ شائعون سے مراد ہے جو ہجرت کریں، کیونکہ اوپر مہاجرین کا ذکر بھی ہے، تو ہجرت میں بھی سیر و سفر کرنا پڑتا ہے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ شائعون کے معنی علم حاصل کرنے کے لیے چلنا، تبلیغ دین کے لیے چلنا، تو ساحہ یسیق و سیاحتن کے لغوی معنی چلنا،
یہ سب تفصیلیں بڑھا رکوع سجود کرنے والے، نیکی اور بدی کا، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے. یہ انشاءاللہ العزیز آگے اپنے مقام پر آئے گا. واو سمانی، واو سمانی. یہاں اتنی بات یاد رکھیں، التائبون سے لے کر کے آمرون بالمعروف تک 7 جملے اور ان پر واو نہیں. آگے 8واں جملہ ہے والناہون عن المنکر، اس میں واو آیا. تو اس کو واو سمانیہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ آئے گی. اتنا یاد رکھنا کہ 7 جملوں پر نہیں 8 میں. اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے وہ بچے نہیں. رب فرمایا کہ مومن جو ہیں کافروں سے لڑتے ہیں، مومن کافروں سے لڑتے ہیں. اور یہ مومنوں کی شان ہے کہ مشرکوں کافروں کے لیے دعا بھی نہ کریں، رب کے نافرمان. اب شان نزول کی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبد مناف ابو طالب دنیاوی لحاظ سے بڑا مہربان، بڑی خدمت آتی، پر قسمت میں ایمان نہ تھا، اس لیے کر کے ایمان کی دولت نصیب. آپ نے انتہائی کوشش کی کہ ایمان لائے، لیکن نہیں تھا. اسی سلسلے میں یہ ارشاد نازل ہوا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب وہ ابو طالب بیمار ہوا تو آپ اس کے پاس آئے. ابو جہل بھی تھا اور عبداللہ ابن ابی امیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ، اور میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، بعد کو مسلمان ہو گئے. یہ بھی بیٹھے تھے. آپ نے ابو طالب کی حالت کو دیکھا تو وہ بدل رہی تھی. خیال ہوا کہ بچنے کا نہیں. آپ منتظر رہے کہ یہ اٹھ کر کے جائیں تو میں اس کے سامنے کلمہ پیش کروں، یہ نہیں پڑھنے دیں. وہ بھی بڑے کھچرے سے سمجھ گئے کہ اس نے کلمہ پڑھانا. بیٹھے رہے. آپ نے ان کے سامنے ہی فرمایا یا ہم قل لا الہ الا، چچا جان لا الہ الا اللہ کہیں تاکہ میں اللہ تعالی کے سامنے کچھ کہنے کے حق میں. بخاری کی روایت میں ہے کہنے لگا ابو طالب کہ اگر مجھے قریش کے آر کا ڈر نہ ہو لأقررت عینیک، میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا، لیکن مجھے یہ آر دیں گے کہ دھڑا چھوڑ دیں، اپنا دھڑا چھوڑ. اور البدایہ والنہایہ میں لمبا چوڑا قصیدہ ہے جس میں یہ بھی شعر ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب دینوں سے بہتر. لمبا چوڑا قصیدہ. یہ لفظ جب سنے تو ابو جہل نے کہا یا غدر، اے غدار، اقتروں کو ملت ابیک عبد المطلب مرتے وقت باپ کا کلمہ چھوڑتا ہے. بات کرتی. آپ اپنی طرف پھینکتے رہے، وہ اپنی طرف. آخری بات جو اس نے کی میں اپنی ملت انا علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ. بخاری اور مسلم دونوں میں انکار کیا کلمہ پر. آپ اٹھ کر کے چلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس. تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ابو داؤد کی روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ان ہمہ کا شیخ زالہ قد مات، آپ کا چچا بوڑھا گمراہ مر گیا ہے.
اب میرے لیے کیا ہدایت ہے، میں کیا۔ اور مسند شافعی کی روایت میں ہے ان المشرک قد مات، مشرک مر گئے۔ آپ نے فرمایا اذهب فوار اباک، جا کے باپ کو دفن کرا، آپ نہیں شرک۔ آپ نے استغفار کیا ہے کہ بڑی خدمت میرے کی ہے، تو اس استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، نبی کو حق نہیں پہنچا اور مومنوں کو ان یستغفروا للمشرکین۔ پہلے چونکہ نہیں نہ تھی، آپ نے استغفار کی، فرمایا نہ مومن کر سکتے نہ نبی، اگر کے قریبی رشتہ دار کا۔ جب یہ بات ان کے سامنے خوب واضح ہوگی کہ انا اصحاب الجحیم، وہ یہ کہ مرتے وقت ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، تو اور کیا حق ہوا۔ اچھا، مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالی بڑے مورخ گزرے ہیں اور تاریخی سلسلے میں انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن غلطیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ کیا سیرت النبی میں کہ ابو طالب کو مسلمان ثابت کہ ابو طالب مسلمان، اور بخاری کی روایتوں کی تعبیر کہ ان میں گویا کہ سعید ابن حزن ہیں اور وہ گویا کہ راوی متفرد ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے اپنے استاد ہی کی تردید کی، سیرت النبی کے حاشیے فرمانے لگے کہ دیکھیے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں اور ابو طالب میرے دادا جی، لیکن دادے سے خدا زیادہ عظیم ہے۔ استاد محترم نے یہ غلطیاں کی ہیں، دادا